جان صاحب، یہ کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ جو میں نے ابھی تک امریکن میڈیا کو دیکھا ہے، پاکستانی نگاروں کو سنا ہے اور دیگر پلیٹ فارم سے اویلیبل معلومات کو دیکھا، تو کرپٹو کرنسی کا کہا جا رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کا کہا جا رہا ہے، منرلز کا کہا جا رہا ہے۔ کیا ایسے مشترکہ مفادات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ اہم ترین ملاقات ہو رہی ہے، اور کیوں اہم ہے یہ ملاقات؟ جی بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا، اور میرا سلام بہت زیادہ شمشاد صاحب کے لیے، ہمارے بہت سیزنڈ اور رسپیکٹیبل ڈپلومیٹ ہیں۔ جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے کہ اس کو کیوں اتنا زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں ان کی وجہ ہے۔ دنیا میں دیکھیے تو ایک جو جنگ چل رہی ہے یوکرائن کی اور رشیا کی، اس میں ایک ہائی پائی پاکستان انڈیا کا ایک شو ڈاؤن ہوا، جس میں پاکستان الحمدللہ ایک وکٹر کے طور پہ ابھرا، اور تیسرے نمبر پہ ابھی یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا بعض جگہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک لیور تھا جو بات چیت ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس بات چیت کو اور یوکرائن کی جنگ کو یوکرائن کی بات چیت کو سکٹل کرنے کے لیے وہاں پہ یوکرائن نے حملہ کیا، جس کے ساتھ باقی طاقتیں بھی شامل ہیں، اور یہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا جس میں امریکہ کی سپورٹ ابھی ہمارے سامنے آ گئی۔ ملاقات اہم اس لیے ہے کہ یہ اس وقت دونوں جگہوں پہ ٹرموائل ہے، اسپیشلی ایران میں اور اسرائیل میں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ آگے کیا دیکھا جا رہا ہے، بٹ کوائنس کی بات ہو رہی ہے، باقی میرے خیال میں جی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ پیس رکھنا چاہیے۔ بٹ کوائن جو ہے کہ ایمرجنگ ریالٹی ہے، ابھی میں نے کہیں سے سنا ہے جی کہ ہمارے 400 ملین شاید لوگ ہیں جو بٹ کوائن میں ہیں اس وقت، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کافی سارا پیسہ بٹ کوائنس میں ہے تو اس کو کیوں نہ ریگولرائز کر کے اس پیسے کو پاکستان کی اکانومی میں شامل کیا جائے۔ ٹھیک۔ جو تیسری چیز آپ نے بات کی جی منرلز کے بارے میں، اور ساری وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیلڈ مارشل عاصم جو ہیں، ایک تو وہاں پہ ایز اے ملٹری کمانڈر ہیں سپہ سالار پاکستان کے، اور الحمدللہ جیسے ابھی شمشاد صاحب کہہ رہے تھے ایئر فورس نے بہت اچھی پرفارمنس کی، ایٹ دی سیم جو آرمی کی پرفارمنس تھی تھرو میزائلز آن گراؤنڈ اینڈ سو آن سو فور، ٹیکنالوجی سائبر میں، وہ سب نے کمبینیشن میں جیتا، تو ایک تو وہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن میرے خیال میں وہ وہاں پہ ایک فوج کے نمائندہ کے طور پہ نہیں ہے، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے نمائندہ کے طور پہ، اور جو بھی وہاں پہ بات چیت ہوگی اس میں میرے خیال میں وہ اپنی طرف سے یونیلیٹرلی نہ کوئی ڈیسیژن دیں گے، نہ کوئی وہ کمٹمنٹ کریں گے، جب تک وہ پاکستان کی قیادت، سیاسی قیادت، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کی اس میں رضامندی اور اپروول شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں وہ اگر گئے ہیں تو پوری اتھارٹی اگر وہ ایکسرسائز کریں گے تو پرائم منسٹر کے بہاف پہ وہ کوئی بات کریں گے، نہ کہ ایز ملٹری لیڈر۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، پیرالل ہم دیکھتے ہیں 35 منٹ کی نریندر مودی کو فون کال بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے فیلڈ ملاقات ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس کو لے کر کے میں انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں تو خاصی دہائی ہے، اور بلکہ کانگریس نے تو کہا ہے کہ جی انڈین ڈپلومیسی بینگ شیٹرڈ، اور مودی کو جو فون آیا اور جس طرح سے فیلڈ مارشل کا لنچ ہو رہا ہے، مودی مسلسل اس بات سے کیوں انکاری ہیں؟ چاہے ان کے فارن سیکرٹری وکرم مسری، آج بھی ابھی کچھ دیر پہلے صبح ہوئی وہاں پہ امریکہ میں، تو ٹرمپ مخاطب تھے، ایران اسرائیل پہ فوکس کر رہے تھے، لیکن پاکستان کا ذکر کیا، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے رہنما ہیں یہاں پہ، پاکستان مجھے بڑا پسند ہے، اور سیز فائر کی دوبارہ بات کریں۔ واٹ ایگزیکٹلی از میکنگ انڈیا ٹو ڈینائی کہ نہیں امریکہ نے سیز فائر نہیں کیا، نہ ہمیں ثالثی چاہیے کشمیر کے اوپر، بار بار وہ اس سے بھاگ رہے ہیں؟ فالس ایگو، میں اگر سمپل جواب دوں تو اٹ از فالس ایگو مودی صاحب کی اور انڈیا کی، کہ جو انہیں روک رہی ہے اس حقیقت کا اعتراف کرنے سے کہ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں، بات جاری رکھیے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فالس ایگو میں سمپلی کہوں گا مودی صاحب کی اور انڈیا کی ہے، کہ جو انہیں روک رہی ہے اس بات کا اقرار کرنے سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کو انہوں نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بیچ میں پڑھ کے سیز فائر کروایا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید 1 درجن دفعہ یہ چیز ریٹریٹ کر رہے ہیں، اگر فارن سیکرٹری آف انڈیا جو ہے اس میں ہمت ہے یا مودی صاحب میں، تو وہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ کہہ دیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک، تو میرے خیال میں وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو یہ واویلا جو ہے وہاں پہ جو مچ رہا ہے، یہ صرف امبیرسمنٹ
وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے کہ جو امبیرسمنٹ ان کو ہوئی ہے, جو شکست ہوئی ہے, اور دوسرا وہ فالس ایگو ہے کہ وہ اس سے نیچے نہیں آ رہے کہ انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے بہت ویک اسٹیٹ ہے, اکنامکلی ویک ہے, انٹرنلی ویک ہے, ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, ہم اسٹریٹجک بل واک ہیں, ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, تو وہ سارے کا سارا دھڑام سے نیچے آ گیا. تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ سارے کا سارے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اللہ نے پاکستان کو عزت دی, یہ صرف ملٹری کی نہیں ہے, پوری کنٹری کی ہے, اس میں لیڈرشپ کی ہے, ہماری ڈپلومیسی ماشاءاللہ, جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے, ڈپلومیٹیکلی وہ ٹرائی کر رہے تھے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی, کانٹریری یہ ہوا کہ وہ خود آئسولیٹ ہو گئے. میڈیا ان کا ہمیں جو ہے وہ ڈیمونائز کر رہا تھا, کانٹریریلی ان کا میڈیا جو ہے وہ انڈرمائن ہو گیا اور ڈسکریڈٹ ہو گیا. تو یہ الحمدللہ یہ سچ کی فتح ہے, سچ کی وجہ سے میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا, سوشل میڈیا نے, ینگسٹر نے, گورنمنٹ نے, پریکٹیشنرز نے, سب نے بہت اچھا رول ادا کیا, اور ہر جگہ اس سچ کی پذیرائی ہوئی, اور جھوٹ جو ہے نا اس کے پاؤں کے نہیں ہوتے جیسے آپ کو پتہ ہی, تو وہ سکسیسفل نہیں رہا. جو آپ کی مختصر سی رائے مجھے درکار ہے کہ وہ 35 منٹ کا فون کال نہ سیز فائر پہ مانے, نہ ثالثی پہ مانے, نہ وہ ٹریڈ والی بات کے اوپر آ رہے ہیں, نہ وہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ شاید ٹرمپ چاہتا تھا کہ وہ بھی آ جائیں یہاں پہ اور دونوں کو بٹھا کے دکھائیں کہ دیکھیں میں نے ان کو بٹھا دیا. تو میں یہ عام فہم سا سوال آپ سے کر رہا ہوں, نان ڈپلومیٹ سا, کہ اگر یہ سیز فائر پہ بھی بات نہیں کی ٹرمپ کے ساتھ, اس کو بھی انکار کیا, ثالثی سے بھی انکار کیا, تو پھر کیا 35 منٹ نریندر مودی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیل پوری کی یا کسی سبزی یا دال پکانے کی ریسیپی بتا رہے تھے؟ آئی تھنک لمبی بات ہوئی ہوگی, اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی, وہ یوکرین کی بات بھی ہوئی ہوگی, اسرائیل ایران کی بھی بات ہوئی ہوگی, پاکستان کی بھی بات ہوئی ہوگی. جہاں تک مودی صاحب کا تعلق ہے, میں دوبارہ واپس ادھر ہی آؤں گا کہ ایک فالس نیریٹو انہوں نے جو ہے وہ بلڈ کیا ہوا تھا. تو مودی جو ہے وہ اور انڈیا جو ہے نا ان میں ایک ایروگنس آ گئی, اور یہ ایروگنس اس لیے آئی کہ بیکاز آف دیئر ریلیونس فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ان دا ریجن, اور سب سے بڑا آبجیکٹیو ان کا ہے یہ کنٹینمنٹ آف چائنا. تو اس کے لیے انہوں نے انڈیا کو تیار کیا ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. اس کے بعد ان کو پولیٹیکلی, اکنامکلی فیسیلیٹیٹ کیا, پورا ویسٹ ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ بہت سیریس قسم کے معاہدے کیے گئے, ڈیفنس کوآپریشن کے, ٹیکنالوجی کی کوآپریشن کے, ان کو پیسہ دیا گیا, ان کو بزنس دیا گیا, ان کو ڈیفنس ایکوپمنٹ دیا گیا, ہر چیز. تو یہ جب سارا کچھ ہو گیا تو وہ بلڈ کیے جا رہے تھے ایز اے بل واک ان دس ریجن. تو دس براٹ ایروگنس ان انڈیا. سیکنڈ چیز جس نے ایروگنس لائی ہے مودی میں, وہ ہے اس کا پاپولزم, انٹرنل ہندوتوا. تو ان چیزوں کے اوپر جب وہ رائٹ کر رہے ہیں اندر پاپولزم کی ٹائٹ کے اوپر, تو اس وجہ سے نا وہ ایروگنٹ اتنے ہیں کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی بات چیت کے, بغیر کسی نیگوسیشن کے جیت جائیں گے. بالکل ٹرمپ کی طرف سے جو ان کو کولڈ شولڈر دکھایا گیا ہے G7 میں, میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, G7 میں جو کولڈ شولڈر ان کو دیا گیا ہے, دیٹ شوڈ بی اے بگیسٹ ایگزامپل فار آل آف اس ٹو سی. فزیکلی ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو کس طرح انہوں نے